بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے برطانیہ میں کرونا کی اس وقت تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے بعد ریڈ لسٹ ممالک کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا کہ کب تک ریڈ لسٹ ممالک جو ہیں وہ ریڈ لسٹ میں رہیں گے، اس کے بارے میں اہم پیش رفت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہوم آفس نے نیا امیگریشن پلان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، اس پہ بات کریں گے کہ کیا اس میں نئی چیزیں ایڈ کی گئی ہے یا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اسکاٹ لینڈ نے علیحدہ سے امیگریشن پلان پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے بات چیت شروع کی ہے۔ وہ اصل میں پلان کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں ایک اہم خبر ہے۔ جو دوست انتظار کر رہے ہیں یورپین سیٹلمنٹ سٹیٹس کے لیے، ان کے لیے بہت ضروری اور اہم خبر ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ کرونا کنڈیشن پہ۔ اس وقت اگر پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو 1882 نئے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں پورے یو کے میں کرونا وائرس کے۔ اس میں 10 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ویکسین کی بات کی جائے تو 32.80 ملین جو لوگ ہیں ان کو ویکسین جاری کر دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین باقی ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سمر کے سیزن کے اندر جو ہے وہ تمام اپنی آبادی کو دونوں ڈوز، ایک نہیں دونوں ڈوز جو ہے وہ کمپلیٹ کر دے گی۔ اب آنے والے وقت میں کس طرح سے یہ تمام آبادی کو اتنے قلیل عرصے میں لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت تیزی اس میں لے کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آخر میں انلیگل امیگرینٹس کے لیے بھی ویکسین لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ لائحہ عمل اپنا سامنے لے کے آئیں، جس میں ایمنیسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریڈ لسٹ ممالک کے بارے میں۔ ریڈ لسٹ ممالک کے بارے میں جو وزیر صحت ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ یہ ممالک اس وقت تک رہیں گے جب تک ان ممالک کی کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی، لیکن تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق یہ ہے کہ 19 مئی تک جو ہے یہ بہت زیادہ امید ہے کہ ریڈ لسٹ کنٹریز میں سے بہت ساری کنٹریز کو نکال دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت 40 ٹوٹل ممالک ایسے ہیں جو کہ ریڈ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ دوسری طرف WHO کے جو اسپوکس پرسن ہیں اور پروفیسر ہیں، اور کافی زیادہ ان کا عمل دخل ہے WHO میں، ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ UK اگر چاہتا ہے کہ اس کے کیسز میں آنے والے وقت میں بہتری آئے اور اس کے آنے والے وقت میں پرابلم سامنے نہ آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کو فوراً ریڈ لسٹ کنٹریز میں ڈالے، ورنہ آنے والے وقت میں برطانیہ کے لیے کرونا کو ختم کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ یاد رہے کہ آج سے 2 دن پہلے 77 لوگوں کو انڈین کرونا وائرس جو ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناروے میں بھی کچھ ایسے مریض سامنے آئے جن کو انڈین وائرس ہے۔ اٹس مین کہ انڈین وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر 77 لوگ اس وقت انگلینڈ میں ہیں اور آنے والے وقت میں مزید سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وائرس سیم لائک ویریئنٹ وائرس ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہوم آفس کے نئے پلان کے بارے میں۔ ہوم آفس نے امیگریشن کا جو نیا پلان ہے جو کہ 23 مارچ کو پریٹی پٹیل نے پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا تھا، اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ لانچ کر دی ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ہوم آفس نے 3 مین چیزوں پہ زور دیا ہے اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو انگلش چینل کو عبور کر کے اور اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے آتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ملوث ہوتے ہیں انسانی سمگلنگ میں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور ان کی سزاؤں میں اضافہ کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ لوگ جو ملک میں اللیگل ہے، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ یہ اس میں صرف اور صرف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا جس سے ظاہر ہو کہ ہوم آفس نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سختی سے مراد ڈیپورٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے، سختی سے مراد ملک کے اندر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں،
اور ہو سکتا ہے کہ اس کے متبادل کی اور بھی پلان حکومت کے پاس ہو۔ تو اس کا جو لنک ہے نیوز کا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ اسکاٹ لینڈ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایس این پی پارٹی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ حکومت بنائے گی، اور ایس این پی پارٹی ایسی پارٹی ہے جو انگلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نیا پلان جو امیگریشن پلان ہے اس پہ بھی کام شروع کر دیا انہوں نے۔ ان کے ہی ایک ایم پی نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کا پلان متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ جو اسکاٹ لینڈ ہے وہ اپنا ویزا پروسیس اور تمام چیزیں خود ڈیل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جو پلان ہے وہ آلریڈی مختلف ممالک میں کام کر رہا ہے کہ ہر ریاست اپنا علیحدہ علیحدہ سے امیگریشن پلان جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ اس کی اگزامپل انہوں نے دیتے ہوئے کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ کا نام لیا کہ وہاں کی ہر ریاست جو ہے وہ اپنا امیگریشن پلان خود چلا رہی ہے۔ اس امیگریشن پلان کے علیحدہ ہونے سے اس چیز کی بھی راہ کھل جائے گی کہ اسکاٹ لینڈ ہو سکتا ہے کہ امیگریشن اللیگل کے لیے بھی اوپن کرنا چاہے اور امنیسٹی دینا چاہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسکاٹ لینڈ یو کے میں واحد وہ ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پہ فارمنگ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری کی ضرورت کے لیے لوگوں کو دوسرے ممالک سے بلوایا جاتا ہے۔ پہلے جب تک بریکسٹ نہیں ہوا تھا تو یورپی یونین کی بہت ساری کنٹری سے لوگ اسکاٹ لینڈ میں ایز اے سیزنل ورک پرمٹ آتے تھے، لیکن اب بریکسٹ کے بعد اسکاٹ لینڈ کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے باہر سے ورکر منگوانے کے لیے۔ آخر میں بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے ایک اہم پیش رفت۔ ابھی تک جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک نیوز شیئر کی تھی کہ ابھی تک جو ہے وہ 53 لاکھ لوگ جو یورپین ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ای یو سیٹلمنٹ اسکیم میں ایز اے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں۔ تو اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ 40,98,000 کے رزلٹس آ چکے ہیں، باقی کچھ ریفیوز ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ جو رہتے ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیکسٹ منتھ مئی کے اینڈ تک کوشش کرنی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ باقی صرف اور صرف 1 مہینہ رہ جائے گا جس میں امپلیمنٹیشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جولائی میں ڈپورٹیشن کا کام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے حکومت۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس کا، جیسے کہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے بعد، ان کو اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت جلد امید ہے کہ ان کے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ ایسے پروف رکھیں جو کہ آپ کو یو کے اندر رہتے ہوئے آپ نے حاصل کیے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے پروف بھی مانگے جائیں، کیونکہ اگر ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تو انہوں نے بہت سارے لوگوں سے پروف مانگے ہیں کہ آپ اپنی پریزنس کا پروف دیں کہ آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں تھے۔ منیمم 24 گھنٹے کا پروف، زیادہ سے زیادہ آپ کتنے مرضی ٹائم کا پروف ان کو دے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔